बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कप्तान बमुकाबला PDM 11। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बहुत बड़ी ऑफर की है अपोजिशन को कि जी डायलॉग की मेज पे आएं, पार्लियामान में आएं, जो बात करना चाहते हैं NRO के अलावा जो भी सियासी इश्यूज हैं, जो भी मामलात हैं, जो भी इश्यूज हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन पार्लियामान में आएं। वज़ीर-ए-आज़म ने अच्छी ऑफर की कि सबसे बेहतरीन जो फोरम है बातचीत करने के लिए, सियासी मसाइल को, इश्यूज को, ग्रीवेंसेस को हल करने के लिए वो पार्लियामान है। यहां तक कि वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि जी वो खुद सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन ने, PDM ने वज़ीर-ए-आज़म के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जी अब डायलॉग तो हो ही नहीं सकता। यहां तक कि जो आज इजलास हुआ स्टीयरिंग कमेटी का PDM की, उसने कह दिया कि जी लॉन्ग मार्च करेंगे और जनवरी के आखिरी हफ्ते में करेंगे और 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा हर सूरत में होगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैच इस वक्त बिल्कुल जो कप्तान बामुकाबला PDM 11 है, वो जो कड़ा मैच है वो बिल्कुल फंस गया है। सिचुएशन दोनों तरफ की स्टेटस को पे आ गई है। ना अपोजिशन आगे बढ़ने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म तो आज दावत दे दी, लेकिन बहरहाल जब तक अपोजिशन की तरफ से उस पर कोई जवाब नहीं आएगा तो ज़ाहिर है नेशनल डायलॉग आगे नहीं बढ़ सकता। तो सूरत हाल बनेगी क्या मुल्क की सियासत की 2021 में, नए साल के आगाज में? क्या तसादुम की तरफ जाएंगे या मुज़ाकरात की तरफ ही जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या 31 दिसंबर के बाद जो कौमी असम्बली का जो भी फर्स्ट सेशन होगा, क्या उसमें स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन के इस्तीफे मंजूर कर लेंगे? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बार बार कह रहे हैं कि जी इस्तीफे देने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। PDM कहती है ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, जनरल इलेक्शन होगा। सिंध गवर्नमेंट से, सिंध असम्बली से अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा? क्या मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा? क्या वाकई मुल्क में जनरल इलेक्शन की फिजा पैदा हो जाएगी? और लॉन्ग मार्च की जनवरी के जो आखिरी हफ्ते में PDM ने ऐलान कर दिया है, क्या गवर्नमेंट उसकी इजाजत देगी कि लॉन्ग मार्च अवाम का एक बहुत बड़ा गिरोह वो इस्लामाबाद आके बैठ जाए, धरना दे के बैठ जाए? तो सिचुएशन जहां बहुत इंटरेस्टिंग है वहां बहुत कंफ्यूजिंग भी है। गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अपोजिशन के लिए भी। तो ये वो सारे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इश्यूज हैं, सवालात हैं, जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, विफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सीनियर रहनुमा हैं नफीसा शाह साहबा, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर-ए-आज़म 2 दिन से मुसलसल अपोजिशन को डायलॉग की दावत दे रहे हैं आपके लाहौर जलसे के बाद से खास तौर पे, तो आप लोग डायलॉग की ऑफर वज़ीर-ए-आज़म की कबूल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, पहली बात 2 चीजें। पहली बात तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई डायलॉग की सिंसियर ऑफर करना चाहते हैं तो पहले हलफ लें सबके सामने, हाथ रख के किसी किताब के ऊपर, कि भाई मैं जब आप आके मुझसे गुफ्तगू शुरू कर देंगे तो NRO का राग नहीं अलापूंगा, शोर नहीं डालूंगा। क्योंकि अगर उन्होंने NRO का जिक्र करना है ना तो हमारी तरफ से NRO में से R निकाल दें और जवाब है नो। नो टू यू एंड नो टू NRO। बात अभी आप देखिए कि कोरोना के ऊपर एक बुलाई थी मजलिस हमारे स्पीकर साहब ने। जिस दिन मजलिस बुलाई थी उसी दिन इमरान खान साहब ने सुबह को एक बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये NRO मांग रहे हैं, ये NRO मांगने आ रहे हैं, ये जितनी तमाम ये जो तहरीक चल रही है NRO की। भाई अगर NRO की तहरीक है, NRO मांगने आ रहे हैं तो आपसे बात किस चीज की करें? हमें तो NRO नहीं चाहिए। इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं ही विल हैव टू मेक अप हिज माइंड। मेरा ख्याल है कम जहन तो वो अपना बना चुके हैं, इसमें कोई मसला नहीं। और अगर वो बिलफर्ज हल्फ दे भी देते हैं, आपके सामने ही आके दे देते हैं या कुछ सहाफियों के सामने दे देते हैं,
تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص جو یہ کہتے ہوں کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ تو بڑا لیڈر ہونے کا ایک سب سے بڑا ایک کیریکٹرسٹک ہے، اور اگر ہٹلر نے یو ٹرن لینا سیکھ لیا ہوتا تو تاریخ ہی مختلف لکھی ہوتی. تو جو لیکن یہاں تو جو نیشنل ڈائیلاگ ہوگا وہ پارلیمان میں ہوگا، اور نیشنل ڈائیلاگ کی آپ بھی بار بار بات کرتے رہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے رہے گورنمنٹ کو مائنس کر دیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کے ساتھ، بٹ یہاں تو جو گارنٹر ہوگا وہ پارلیمان ہوگی. حد ہو گئی ہے، آپ کمال کرتی ہیں. پارلیمان کے اندر بے شمار دفعہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، باہر 5 وزیر کھڑے ہو جاتے ہیں مسودے لے کے، این آر او، اور اتنی ڈیفینسو پوزیشن ہو جاتی کہ ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ چور ہیں اور آپ اندر مانگ رہے تھے این آر او، اور آپ کہتے ہیں نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ کیا بکواس ہے بھائی؟ اچھا این آر او کی جو بات، این آر او کی آج وزیر اعظم نے دوبارہ بات کی. انہوں نے کہا جی این آر او کے علاوہ، مقدمات کے علاوہ، احتساب کے علاوہ، این آر او والی بات جی انہوں نے کہا جی احتساب کے علاوہ، مقدمات کے علاوہ، این آر او کے علاوہ جن ایشوز پہ مرضی بات کر لیں. تو آپ لوگ نیب کے ایشو کو، احتساب کے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ دیں. آپ کے لیے آئی ایم شیور کہ عوام کے مسائل، مہنگائی ہو گئی، کرونا ہو گیا، معاشی صورتحال ہو گئی، یہ بڑے ایشوز ہوں گے آپ کے نزدیک، اپوزیشن کے نزدیک بنسبت نیب کے. حد ہو گئی. ایسے مجھے تو آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور ملک کے ٹیلی ویژن چینل سے بات کروں. آپ کو وزیر اعظم کا پتہ نہیں ہے؟ آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ اسمبلی میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ فیٹف کی آڑ میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی فیٹف کی آڑ کے اندر انہوں نے ایک بل پاس کروایا کہ آپ کے بچوں کی ویڈیوز بن سکتی ہیں اگر میجسٹریٹ سے اجازت لے لی جائے 180 دن کے لیے. آپ کے فون ہیک ہو سکتے ہیں، آپ کے کمپیوٹرز جو ہیں ان کے اندر بریک ان کیا جا سکتا ہے، آپ گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. جو کام کرتی تھیں جاسوسی ادارے کرتے تھے اب وہ عام ہو سکتے ہیں. یہ تو ہم ڈیبیٹ سے کہیں اور جا رہے ہیں. میرا سوال بالکل نہیں، بالکل نہیں جا رہے. میرا مقدمہ سن لیں، میں بالکل وہیں پہ جا رہا ہوں جہاں پہ آپ جو سوال ہے آپ کا. یہ جب ہم نے سینٹ سے ریجیکٹ کیا کہ آپ اس طرح کے ڈریکونین لاز نہیں، غیر انسانی لاز نہیں پاس کر سکتے، تو انہوں نے جا کے پارلیمان کو تو یہ وقار ہے کہ انہوں نے جوائنٹ سیشن میں پاس کروا لیا. کسی کو ویڈیو دکھاتے ہیں، کسی کو نیب سے ڈراتے ہیں، کسی کی فیکٹری بند کرتے ہیں. تو پارلیمان کا کیا وقار ہے؟ پارلیمان کے اندر کیا بات ان سے کریں؟ جب بات کریں گے یہ پیچھے بولیں گے کہ جی ابھی پچھلے کمرے کے اندر این آر او ہو رہی تھی. اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے حلف دلوائیے، پھر دوسرا حلف دلائیے کہ یو ٹرن نہیں لیں گے، پھر اس کے بعد ایک گرینڈ ڈائیلاگ شروع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ، مسلم لیگ نون تو مسلسل مزاحمت کی جارحانہ پالیسی، انہوں نے کہہ دیا کہ جی بالکل نو ٹرن اراؤنڈ یہاں سے اس پوائنٹ سے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی از نون not just for the مزاحمت کی سیاست but also for مفاہمت کی سیاست. تو وزیر اعظم 2 دن سے مسلسل دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ سوچے گی نیشنل ڈائیلاگ کے لیے، پارلیمان میں جانے کے لیے. لیکن جو پی ڈی ایم کا اعلانیہ ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کو گھر جانا ہوگا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گھر جائیں اور ان کی ایک تو نااہلی ایک طرف اور نالائکی ایک طرف، لیکن اس وقت وہ حکومت تو ملک کے لیے خطرناک ہو گئی ہے. میں آج پشاور میں تھی اور وہاں جو انہوں نے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے، وہاں لوگ کورونا سے نہیں مرے، وہاں لوگ آکسیجن کی جو فراہمی ہے وہ 7 دن نہیں ہوئی ہے، وہ اس سے 7 لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. اور اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ نہ صرف وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، لیکن اس وقت کے جو وزیر صحت ہیں، جو مشیر سے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں صحت کے ڈاکٹر فیصل سلطان، وہ اس وقت ان کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کے ہیڈ تھے. تو یہ تو ایک قصہ ہے. اس کے بعد آپ پی آئی اے کا حال دیکھیں، اس کے بعد آپ آٹا، چینی، گندم، ان کی شارٹیجز آپ دیکھیں. تو ہر محاذ پہ حکومت جو ہے وہ نہ صرف ناکام ہوئی ہے، وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہے. تو اس لیے ان کو گھر جانا ہوگا. گھر جانے کے بعد الیکشن جو ہے اور الیکٹورل ریفارمز، اس پر ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اس پوائنٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ان کو گھر جانا چاہیے. لیکن حکومت استعفیٰ دے دے گی تو اس کے بعد پھر ڈائیلاگ کس سے ہوں گے؟ پھر تو آپ لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں نا. گورنمنٹ جانے کے بعد تو کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکے گا. پولیٹیکل فورسز تو ہے، تو پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ تو مل بیٹھ سکتے ہیں.
इलेक्शंस के हवाले से, और वो तय हो सकता है। वो इट डिपेंड्स कि हुकूमत घर कैसे जा रही है, वजीर आजम घर कैसे जा रहे हैं। उन्होंने वो भी आज प्राइम मिनिस्टर ने उसका वे आउट प्राइम मिनिस्टर ने आज बता दिया। उन्होंने कहा जी आईनी और जमहूरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ तहरीक अदम एतमाद से जा सकता है, तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आए। ये भी इमरान खान ने आपको दावत दे दी? नहीं जी, खान साहब रिजाइन कर सकते हैं, और जिन उसूलों की वो बात करते रहे हैं कि कोई अगर हादसा हो तो ऑनर रूल होना चाहिए और वजीर आजम को घर जाना चाहिए, ऐसे तो कई मौके उनको फराहम हुए हैं घर जाने के लिए, उनके और उनके गुजरा के लिए। तो अपने उसूलों पर कायम रहते हुए वो घर चले जाएं। अब उनका तरीका क्या है रेजिग्नेशन का, उसके बाद हम डायलॉग कर सकते हैं कि आगे इलेक्शन जो है उसका वो कैसे होंगे। डिपेंड्स कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो रिजाइन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उस पे। लेकिन सिंध असेंबली आप लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, सिंध असेंबली आप लोग डिसॉल्व कर रहे हैं? देखिए, हम कमिटेड हैं जो पीडीएम है, क्योंकि ये 11 जमातों का जो है वो अलायंस है, और ये 11 जमातें जब मिल बैठेंगी तो दिल पुट देयर हेड्स टुगेदर, और उसमें जो फैसला निकल के आएगा उसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है। और सिंध असेंबली आप डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या, मैं इस पे जरा कानूनी और आईनी राय लेना चाह रही हूँ आप दोनों से, आप दोनों सीजन पॉलिटिशियंस हैं। अगर एक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाता है? ऑब्वियसली वो इलेक्टोरल कॉलेज उसका नहीं रहता, लेकिन ये ज्यादा वकील और कानूनदान उसको बेहतर रहेंगे, वहां से फिर सेनेटर्स नहीं आएंगे। लेकिन ये सारे फैसले जो हैं सारी हालात मद्देनजर रखते हुए, और हुकूमत क्या इस वक्त एक्ट करती है जो हमारे डिमांड्स हैं उसके ऊपर, उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रिज्यूम न करें कि ये ऐसा ही होना है, लेकिन आगे फैसले जो होंगे वो पीडीएम करेगी। ठीक। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, आप बताएं, आप सेनेट में बैठे हुए हैं कि अगर सिंध असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या फिर सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा? फिर जो सिंध असेंबली से रिलेटेड सेंटर्स होंगे उस इलेक्टोरल कॉलेज से वो नहीं आएंगे, या ओवरऑल सेनेट का इलेक्शन नहीं हो पाएगा, कोई आईनी बहरान पैदा हो सकता है? देखिए, बात ये, मैं आपको एक सवाल लौटाता हूँ ताकि गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए, कि अगर सारी ऑपोजिशन रिजाइन कर देती है, जो इस वक्त हमारी लग रहा है कि हमारा मकसद है, तो उसके बाद क्या होगा? सिंध असेंबली की आप क्यों सिर्फ बात कर रही हैं? लेट्स से कि सिंध असेंबली पूरी डिसॉल्व हो जाती है, मगर उसके बाद आप ये देखिए कि तमाम सूबाई नशिस्तों से ऑपोजिशन जो है वो तमाम हर जगह से और नेशनल असेंबली की नशिस्तों से रिजाइन कर देती, तो फिर क्या होगा? वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज पेश की, उन्होंने कहा हम दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे। भाई, ये उनके जमहूरी जहन की अक्कासी करता है, इससे ज्यादा जमहूरी आदमी क्या होगा? एक पार्लिमानी जमहूरी निजाम में बाएं हाथ भी पीटीआई बैठी होगी, दाएं हाथ भी पीटीआई बैठी होगी, पीटीआई पीटीआई से गुफ्तगू करेगी और पीटीआई कानून और आइन साजी करेगी। यही होगा प्रोविंशियल असेंबलीज में। और फिर अगर मुझसे पार्टियां पूछे ना, तो मैं बोलूंगा कि शाम का भी जो ये प्रोग्राम्स होते हैं टेलीविजन के, इस पे भी अब जाना छोड़ दें। अब पीटीआई को ही पीटीआई से बात करने दें, सहाफी पीटीआई से बात कर रहे हैं, असेंबलियों में पीटीआई बैठी हुई है, सेनेट में पीटीआई पीटीआई है। यानी ये जो लिबादा इन्होंने वन पार्टी रूल की ख्वाहिश को पहनाया हुआ है जमहूरियत का, वो लिबादा उतरने दें एक दफा, जरा लोगों को देखने दें कि इनके अजहान में असल है क्या। लेकिन मुसद्दिक सेंटर साहब, टेकिंग यू बैक टू योर इनिशियल पॉइंट, आपने कहा कि जी कौमी असेंबली से सारी की सारी ऑपोजिशन 130 है या 140 है? नफीसा शाह साहब, क्या नंबर है ऑपोजिशन का असेंबली में, कौमी असेंबली में? टोटल 130 है, 140 है? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता, 130 है, 125 to 130। लेकिन देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इलेक्टेड हैं, उसके अलावा यू हैव रिजर्व सीट्स एज वेल। वो सबको मिला के मेरा ख्याल है कि इनकी रेजत इन मेजॉरिटी है, इनकी रेजत इन मेजॉरिटी है। तो सेंटर साहब, टेकिंग यू कोई जी, तो सेंटर साहब, टेकिंग यू बैक टू योर पॉइंट कि इस्तीफे आप लोग दे भी देते हैं, बट उस वक्त तो कौमी असेंबली में कोई मैटर नहीं करेगा ना इस्तीफा देना, जब तक स्पीकर कबूल नहीं करेंगे। स्पीकर कबूल, जैसे आप लोगों ने पीटीआई के इस्तीफे पीटीआई के कबूल नहीं किए थे। जी देखिए, मैं आपके सामने जो मुकदमा पेश कर रहा हूं वो है लेजिटिमेसी का, जिसकी परवाह नहीं है। देखिए, लेजिटिमेसी की परवाह कौन करता है? जो वोट लेकर आया हो, जिस पे लोगों का बोझ हो, जो सियासी तरीका कार से आया हो, उसी को होगा ना मसला लेजिटिमेसी से।
جو جس کو پتا ہو کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے لیجیٹمیسی سے یا ووٹ سے, میں جس راستے سے آیا ہوں اسی وجہ سے ٹھہرا ہوں اور اسی وجہ سے رہوں گا. نہیں, لیکن جب آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے استعفے قبول نہیں کیے تھے تب پارلیمانی پروسیس کی لیجیٹمیسی تو خطرے میں نہیں پڑی تھی نا, اس وقت بھی پارلیمان ایگزسٹ کر رہی تھی, چل رہی تھی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن 20 یا 30 استعفے آنے, اور ہم نے تو اس وقت بھی کوشش یہ کی, کسی وقت ایسا نہیں کہا, کبھی نہیں کہا کہ جناب دھونس دھاندلی سے الیکشن جتوا دو. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اے جے کے اندر, اس کو چلنے دیا. بہت لوگوں نے آ کے کہا الٹا دیں, کہا کیوں الٹائیں, خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے تھے. آج تک ہم سے ہمارے حلیف جو ہیں وہ گلہ کرتے ہیں, ہم نے بولا نہیں بھائی, ان کے سب سے زیادہ ووٹ ہیں, ان کو حکومت بنانے دو, کیا مسئلہ ہے. بلوچستان کے اندر ہم سب سے زیادہ سیٹیں لے کر آئے تھے, ہم نے بولا نیشنلسٹ کو ایک سینس آف ایلینیشن ہے کہ بھائی ہمیں پارٹیسپیٹ نہیں ہم کرتے, ہم نے کہا ان کو حکومت بنانے دو. جس کو لیجیٹمیسی کی پرواہ ہوتی ہے بی بی, وہ ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے اس کو آگے بڑھاتا ہے. جو آیا ہو بیساکھیوں سے, جس کو ووٹ کا کوئی نہ بوجھ ہو نہ مان ہو, اس کو کیا لگے اس بات سے کہ ساری اپوزیشن چلے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور صورتحال, آج سنا نہیں تھا آپ نے, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ہو جائے بہت اچھا ہے, پھر ہماری سچویشن اور مضبوط ہو جائے گی. بھائی یہی تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, وہ جس چیز کو مضبوطی کہتے ہیں وہ کیا ہے, ون پارٹی رول. یہ ہے ہائیبریڈ ماڈل کہ اوپر خان نیچے خان, اس کے نیچے خان, اس کے دائیں خان, اس کے بائیں خان. تو چلائیں, مگر لوگوں کو بتائیں کہ ہم اس طرح چلانا چاہتے ہیں. یہ جو بعد میں ہمارے بھی لوگوں کو بیچاروں کو نیب میں گھسیٹ کے 1 2 5 ووٹوں سے یہ جیتتے ہیں, تو پھر آنے دیں, لوگوں کو پتہ چلنے دیں کہ اصل بات کیا ہے اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ کون صاحبہ, سی جمہوریت ہے جو حکومت کے ذہن میں ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جی, بلکہ پی ڈی ایم کا بھی یہی موقف ہے کہ جب تک گورنمنٹ گھر نہیں جائے گی تب تک بات نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ کلیئر کٹ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ آپ لوگ لے کے آتے ہیں, گورنمنٹ ظاہر روکے گی, دھرنا آپ کو کرنے نہیں دے گی. تو صورتحال تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. کیا اس میں نیشنل ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پارلیمان میں بیٹھ کے آپ گورنمنٹ کو مجبور نہ کریں کہ جو وہ استعفیٰ دے؟ دیکھیں, پارلیمان تو چل ہی نہیں رہا. خان صاحب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اسپیکر بھی ہیں. انہوں نے تو تقریروں میں یہ کہا ہے کہ میں استعفیٰ جو ہے وہ قبول کروں گا اور الیکشنز ہوں گے. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے یا وہ اسپیکر ہیں؟ اور پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا, نہیں لینے دوں گا. تو جب اس قسم کی ان کی باتیں اور اس قسم کا اگریسو پوزیشن ہو, ماضی میں کئی اپرچونٹیز تھیں, اپوزیشن نے اس کو ہر لیول پر, وہ زرداری صاحب ہو, وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, وہ اور اپوزیشن کے دیگر لیڈرز ہوں, انہوں نے بار بار جب بھی ملک کو کرائسس میں آیا, وہ کشمیر کا ایشو ہو, وہ معاشی بحران ہو, ہر لیول پر اپوزیشن لیڈرز نے اس کے باوجود کہ آپ نے ان کو کیسز میں جکڑا ہوا ہے, انتقامی کارروائیاں جاری تھی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم چارٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئیں. لیکن ہر موڑ پر خان صاحب جو ہیں وہ مکر گئے ڈائیلاگ سے, وہ ظاہر ہی نہیں ہوتے. انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے سارے پولیٹیکل مسائل. تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے جب اپنا کردار ادا نہیں کیا. اب تو بہت بہت دیر ہو چکی ہے, اب ان کا 50% ٹینیور بھی ختم ہو چکا ہے, اور انہوں نے کچھ دکھایا بھی نہیں کرنے کو, کچھ انہوں نے کیا بھی نہیں ہے ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے نقصان ہی پہنچایا ہے. تو اس موقع پر کیا کس بات پر ڈائیلاگ ہو, وہاں سوائے اس کے کہ وہ فریش الیکشنز ہوں. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ, مصدق ملک صاحب, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. اس کے بعد واپس آئیں گے تو ڈائیلاگ کو, اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے. جی, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب اور سینٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. فواد صاحب, آپ سے میں سوال کر رہی تھی کہ اسپیکر کو استعفے جب آ جائیں گے 31 دسمبر تک, تو کیا اسپیکر استعفے قبول کر لیں گے؟ نمبر 1, کیونکہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نظر میں. نمبر 2, وزیر اعظم ہمیشہ کہتے رہے کہ جی اپوزیشن کے ساتھ بات ہی نہیں ہو سکتی, یہ کرپٹ لوگ ہیں, یہ چور لوگ ہیں, ایٹسٹرا سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن پچھلے 2 دن سے پرائم منسٹر بار بار ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. کیا وزیر اعظم عمران خان پریشر میں آ گئے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو لیڈر ہے
جو وزیر اعظم صاحب نے ایکچولی تو میرا نہیں خیال انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح سے کہا ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی. جو وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں وہی اب بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ NRO کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی, کیسز کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی, اس کے علاوہ جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہیں. اور یہی بات میں نے جو بھی اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے میں بھی ان سے یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت تو ظاہر ہے, دیکھیے ہم کو وائکنگز کے دور میں تو نہیں ہے, ہم کوئی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے تو جو ہے وہ حکومت لینے کے ادوار میں نہیں ہے. سو جب بھی آئیڈیاز کی بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ بات چیت سے ہی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اور بات چیت میری نظر میں وہاں سے ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی اتفاق رائے کے امکانات ہوں. مثلا جو الیکٹورل فارمز ہیں اگر آپ ان پہ بات چیت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کئی نکات ہیں اپوزیشن کے جو کہ ایکسیپٹیبل ہوں گے, کئی نکات ہمارے ہوں گے. جب اگر آپ یہ کریں کہ نہیں آپ بات چیت ہی جو ہے وہ کیسز سے شروع کریں اور ہمارے 8 جو کیسز ہیں ان میں آپ جو ہے وہ کریں گے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات چیت ہونا پھر مشکل ہو جائے گا. سو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ جو کامن سینس کی بات ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مذاکرات تو ضرور ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات اس نقطے سے شروع ہونے چاہیے جس پہ ایک کنسنسس کا, اتفاق رائے کا امکان موجود ہو. اور یہی بات پرائم منسٹر صاحب بھی کی. لیکن اب PDM نے ریجیکٹ کر دیا, آج بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, کہا کہ جی ہم بالکل ڈائیلاگ نہیں کریں گے. آپ سے پہلے سینٹر مصدق ملک صاحب تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی حلف لیں کہ NRO کی بات ہم سے نہیں کریں گے ڈائیلاگ سٹارٹ ہونے کے بعد, اور اگر NRO کی بات کریں گے ہمیں تانا دیں گے دین NO نو ہے ہماری طرف سے. اب PDM نے لانگ مارچ کی تاریخ بھی دے دی, تو آپ فواد صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست جو ہے وہ تصادم کی طرف جا رہی ہے یا کہیں پہ ڈائیلاگ کا راستہ PDM کھول سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی جمہوریت کی بات ہوتی ہے, جمہوریت میں کچھ نہ کچھ منیمم جو گیم کے رولز ہیں وہ طے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہر بات کے اوپر حکومت کہے کہ اپوزیشن کا جو وجود ہے وہی ہمیں بالکل جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے, اور اسی طرح سے اپوزیشن کہے کہ نہیں ہم 1,70,00,000 ووٹ لے کے آنے والے وزیر اعظم کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. تو پھر جو ہے ایسی صورتحال میں اور اتنی تلخیوں میں یہ حکومت, یہ جو سسٹم ہے جمہوریت کا, خصوصاً پارلیمانی جمہوریت کا, یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے. اس میں اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ نہیں چلتے ہیں. لہٰذا میری نظر میں نے پہلے بھی یہ بات کری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے. اور آپ اگر معاملات پاکستان میں پرابلم یہ ہے, ہم اس کو نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاں 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 5واں بڑا ہم دنیا کی ریاست ہے, ہم نے اپنا حشر نشر کر لیا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ پچھلے 20-25 سال کی پالیسیز میں ہم جا کے کسی کے سامنے جب رکھتے ہیں وہ اگلا تھر کانپنا شروع کرتا ہے, آنے تو لگا ہے کیا کرے گا. تو اس طرح کی بڑے فیصلے جو ہیں پاکستان میں کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ایک منیمم کنسنسس چاہیے. سو اپوزیشن کی تحریک کا بہت لوگ سمجھیں گے کہ کوئی حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, حکومت اپوزیشن کہے گی کہ نہیں دیکھیں وہ تو حکومت تو تھر تھر کانپ رہی ہے, اور حکومت والے کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑا حیثیت نہیں ہے. بٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ میرے خیال میں جو ایک سولوشن ہے ہمیں اس کی طرف بڑھنے کی صحیح بھی کرنی چاہیے. اور آپ کتنا ہم لڑ جھگڑ کے بالکل ٹھیک ہے. فواد صاحب بڑی فیئر اور بیلنس بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ. مصدق ملک صاحب کیا کہیں گے آپ؟ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ منیمم کنسنسس برقرار رکھنا چاہیے, ایک منیمم تھریش ہولڈ برقرار ہونا چاہیے, رولز آف گیمز طے ہونے چاہیے, آپ بالکل تصادم کی طرف نہیں جا سکتے. مصدق ملک صاحب جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد بھائی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, یہ میں سمجھتا ہوں, تاکہ کوئی سلیقے کی بات تو ہو سکے نا. ابھی جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. جو وزیر اعظم بات کرتے ہیں, یعنی دوپہر کو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں مجھ سے بات کریں کرونا وائرس پہ. پرائم منسٹر صاحب نے سویرے جلسے میں دھمال ڈال دی کہ NRO مانگ رہے ہیں, تو کیوں ہم بات کریں. اور ابھی بھی آپ نے یہ جو فواد بھائی کی بات سنی, اگر آپ اس پہ غور کریں کیسز کے حوالے سے, تو کون ہے گارنٹور اس بات کا کہ وہ 5 وزیر جو جن کی باقاعدہ یہ ڈیوٹی ہے NRO تمام دن کرنا, وہ دوبارہ سے NRO نہیں کہیں گے؟ کون دے گا اس بات کی گارنٹی؟ پہلے کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اور پھر وی آر آن دا روپس کہ نہیں ہم یہ نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کر ہی رہے ہیں. چلے پہلا تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب, میں نے جو آپ کو بتایا, یہ یو ٹرن کا جو ان کا ایک ہے منطق, جو ایک فریم ورک ہے,
اس کے بعد کوئی کیسے ان سے بات کرے؟ آپ کیو لیگ کا حال دیکھیں، کتنے لوگ گئے ان سے نیگوشیٹ کرنے کے بعد نیگوشیشن ہو جاتی تھی، اس بندے کو غائب کر دیتے تھے، ایک نئی ٹیم بھیج دیتے تھے، اور یعنی 2-2.5 سال وہ نیگوشیشن میں ہی گزر گئے. ہر نیگوشیشن کے بعد وہ مارکا خیز یو ٹرن لے لیتے تھے. اب تیسری بات کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا، جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ ایسے نہیں چلتا کہ اپوزیشن کا وجود ہی نہ ہو. آپ دیکھیے کہ ملک جنگ میں چلا گیا، کشمیر میں جنگ ہو گئی، باقاعدہ جنگ ہو گئی. ابھی بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے. جی اور وزیر اعظم نے اپوزیشن سے بات کرنے سے انکار کر دیا، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا. آپ یہ دیکھیں گلگت بلتستان کے اندر ایک آئینی مقدمہ تھا جس کے ڈائریکٹ اثرات اب پرائم منسٹر آپ کو خود دعوت دے رہے ہیں نا، اب چھوڑ دینا پرانی بات. پہلے بھی تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کمال کر رہی ہیں. آپ حلف اٹھا لیں، آپ حلف اٹھا لیں. فوبیا ہوا ہے، اس سے کے بات نہیں سمجھتے. ہر وقت ایک ہی صبح اٹھتے ہیں. فواد صاحب کی آواز بڑھا دیں. اور عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے نہیں پیتے، دیکھیں کتنے برے ہیں، ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. بھائی کیا آپ کچھ سیریس باتیں کریں؟ ایسی فوبیا کا شکار ہے. مجھے تو لگتا ہے آپ لوگ چائے پانی، وزیر اعظم آپ کے پہلے ہی چائے پانی نہیں پلاتے ہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم کو نیب کا چیئرمین لگا دینا چاہیے تاکہ وہ کام کریں. صدیق صاحب آپ کو چائے پانی پینی ہے، وزیر اعظم صاحب سے کھانا کھانا ہے آپ کا. وزیر اعظم صاحب سن تو لینا، میں اسی کا میری بات. فواد بھائی مجھے بھی تو بات کرنے دینا، مجھے بھی تو کرنے دیں. چلیں آپ یہ جو آپ کی تھوڑی ضد آپ نے بنا لی ہے نا کہ وزیر اعظم کرپشن کی بات نہ کریں یا وزیر اعظم ہمارے جو ہے وہ کیسز کے اوپر بات نہ کیا کریں. دیکھیں یہ ضرور کریں بھائی، ضرور کریں. تو جو ایمرجنس ہے، جو عمران خان کی لیڈرشپ ہے، وی او اٹ ٹو دس نیریٹو. اس سے پہلے تھے کہ عمران خان ٹو بی فیئر ود، آپ اگر تھوڑا بہت ہی باعث ہو کہ آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر آپ نیوٹرل ہو کے بات کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عمران خان نے ہی آ کے اس ملک میں کرپشن کے نیریٹو کو زندہ کیا ہے. ورنہ تو یہاں پہ جب آپ کی حکومت تھی تو یہ تو عام بات تھی کہ چلے کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. تو وہاں سے آ کر کے یہ پاکستان کو کرپشن جو ہے اجازت لے لیں کا جواب لے لیں مصدق صاحب. تو اگر اجازت ملے تو واحد ہوگی 24/7 کہ آپ اس کے اوپر یہ بات کریں اور یہ چھوڑ دیں. یہ اس پہ نہیں چھوڑنا انہوں نے، اس سے آگے چلے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. فواد چودھری صاحب، مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مصدق صاحب جواب دیجیے آپ. جی دیکھیں، مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم یہ سویڈن کے ہیں، پاکستان تو ایسے ہی آتے ہیں بس نیریٹو کو زندہ کرنے کے لیے. ارے بھائی، پارلیمانی نظام میں اگر آپ بات کرنے کو اپوزیشن کس سے تیار نہیں ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف بات کرتے ہیں یا اسپیکر صاحب بات کرتے ہیں، تو پھر اسپیکر کو بنا دیں وزیر اعظم، آپ بلے سائن کریں، کیا مسئلہ ہے؟ اور آپ نیب کی بھی ذمہ داری کمپلیٹلی لے دیں، کسی کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالیں، کسی کو کال کوٹری میں ڈالیں، کسی کو پھانسی کی چکی میں رکھیں. جس کام میں آپ کو دل لگتا ہے، جس کام میں آپ کو خوشی ہے، وہ کام کریں. آپ مصدق صاحب، آپ لوگ نیشنل ڈائیلاگ میں نیب پہ بات نہ کریں، نیب کو نکال دیں. میں نے پہلے بھی سوال کیا بھائی نہ کریں، آپ مہنگائی پہ بات کریں، آپ معاشی مسائل پہ بات کر لیں. دیکھیے میں سینٹ کے اندر جب فیٹف کے بل آ رہے تھے میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھا. سینٹ کے اندر یہ بات پہلے ہو چکی، وہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ نیب کی. ٹھیک، لیکن جو بل یہ لے کر آ رہے تھے وہ دھونس دھاندلی تھی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سینٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کیونکہ آپ کو پتا آپ جوائنٹ سیشن میں پاس کروا لیں گے، تو بتائیں پارلیمان کیسے چلے گی؟ بتائیے مجھے. اب تک جو کچھ حکومت نے چاہا ہے وہ حکومت دھونس دھاندلی کے ذریعے جب کرواتی ہے، تو بتائیے کہ ہم کیسے پارلیمان چلائیں؟ نہ پارلیمان کے اندر وہ بات کرنے کو تیار ہیں بیکاز وہ سمجھتے ہیں دھونس دھاندلی سے جو چاہیں گے کروا لیں گے، نہ وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ چور ہیں، ان سے تو میں ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس سڑک کے علاوہ راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فواد صاحب اور وہ تمام مقدمہ جو پرائم منسٹر صاحب لے کے چل رہے تھے. ابھی میں نے آپ سے فورن پالیسی کی، پاسپورٹ کی بات نہیں کی، وہ بڑی لمبی بات ہے. یہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے جو بھی ساری بات کی ہے، ساری گفتگو ان کی ریوالو کرتی ہے عمران خان ہمارے ساتھ یہ نہیں کر رہے ہیں، عمران خان ہمارے ساتھ. پرائم منسٹر کون ہے اس ملک کے بھائی؟ بات یہ ہے کون ہے پرائم منسٹر؟
जहाँ जहाँ पे डेमोक्रेसीज होती हैं वहाँ पे डायलॉग के इदारे होते हैं। पार्लियामेंट में आपको कहा अगर कैसे प्राइम मिनिस्टर को छोड़ देते हैं ना फिर, चले ठीक है, समझ गया, छोड़ें, आप भी गरीदा मान जाएं कि प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें और हम कहीं इधर उधर की चीजों सबसे बात कर लेते हैं। बात यह है कि आप इस ऑब्सेशन से बाहर निकले। मुझे पता है इमरान खान स्टार रहे हैं और जवानी में आपने भी सारा वक्त नहीं आप बड़े हुए हैं। नहीं, मैं उनको खुद स्टार मानता हूं। आप कमाल करते हैं, क्रिकेट में हमारे वो हीरो थे। ये क्या बात हुई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्टारडम की बात। लेकिन बहरहाल बात यह है कि आप आगे निकले तो हौसला, लेकिन वजीर आजम बनने के लिए तो भाई वजीर आजम वाला काम करना होगा। होते हैं और रात तक आप एक ही किरदार रहते हैं। हौसला करें और अपना इसको हम बिल्कुल इसको हौसला जी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। मैं गरीदा साहिबा, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि वजीर आजम आज से ऑफ द हुक हैं, उनको रहने दीजिए। उनका क्या मसला है कि ऑपोजिशन से बात करें, मामले को सॉल्व करें, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से, छोड़ दीजिए उनको, बस तो मामला हल हो गया। खामखा आपने इतना वक्त जाया किया प्रोग्राम में। मुसद्दिक साहब, ये चलता रहेगा, आपके जलसे जुलूस चलते रहेंगे, डायलॉग की बातें चलती रहेंगी। फवाद साहब, आप क्योंकि लॉ मेकर भी हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, तो मैं एक दो टेक्निकल पॉइंट्स आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं चाहती थी मुसद्दिक मलिक साहब सुन लें, हम बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पर भी पहुंच गए हैं। एक तो क्या जो 31 दिसंबर के बाद इस्तीफे आएंगे कौमी असेंबली में, तो क्या स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफे कबूल कर लेंगे, नंबर 1। और आप क्या कहते हैं आइन और कानून की रोशनी में कि अगर सिंध असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो क्या सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा और फिर उस सूरत में क्या होगा? सेनेट के इंतखाबात ओवरऑल नहीं होंगे या जो सिंध वाले साइड से सेनेटर्स आने हैं सिर्फ वो नहीं आएंगे? नहीं, वो तो देखिए ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि अगर आपकी जो असेंबली से इस्तीफे देंगे लोग, आप 90 दिन में इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर इलेक्शन कराए और मामला जो है वो आगे चले। और अगर सिंध असेंबली भी टूटती है तो आप 90 डेज में सिंध असेंबली का इलेक्शन होल्ड करें और आप आगे चलें। लेकिन मसला ये है कि ये एक जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, पहले तो इसका इम्कान बड़ा कम है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने 85 में सिस्टम से बाहर निकल के सफ़र किया है और उनको अच्छी तरह मालूम है कि सिस्टम्स के अंदर रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है और वो कभी भी ये नहीं करेंगे। और बाकी भी जब PMLN के इस्तीफे देने की बारी आएगी तो आप देखिएगा कि जो लोग इस वक्त PMLN के हैं वो भी इस्तीफे नहीं देंगे। बड़ा एक मुश्किल होता है सिस्टम से बाहर रहना, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कतई नज़र इस बात के कि इस्तीफे हो नहीं हो, क्राइसिस ये पॉलिटिकल क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज किया जाता है। मैं तो सच्ची बात यह है कि इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हमारी बड़ी गलतियां हैं, हमारी बड़ी कोताहियां हैं, वरना इस मुल्क में बिलावल ये जो इस वक्त जो लीडरशिप है हमारी, जो इस वक्त आप देखिए PDM की, कि नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम नवाज और ये लोग जो हैं पाकिस्तान के लीडर बने हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात जो है वो क्या होगी? इतनी मीडियोकर जो सारी अपोजिशन, सारी लीडरशिप जो है वो इकट्ठी हो गई है और उन्होंने एक जो है वो आप समझिए रौनक लगा ली है सियासी तौर के ऊपर। ये इसलिए है कि PTI की हमारी जो सियासी एक होनी चाहिए थी, जो हमारी हमें जो एक सियासी तौर के ऊपर जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए था या जो एक पॉलिटिकल हमारी हिकमत अमली चाहिए थी, उसमें बड़ी खामियां और कोताहियां रह गई हैं। वरना इतनी मीडियोकर लीडरशिप का खड़ा इटसेल्फ एक पाकिस्तान के लिए भी एक और PTI के लिए भी मेरा ख्याल है एक शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस वक्त नून लीग के, पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली से, MPs के तो खैर कौमी असेंबली के भी इस्तीफे आना शुरू तो हो गए हैं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बिकॉज दोनों ऑप्शंस है ना, आप क्या समझते हैं? अगर कौमी असेंबली के इस्तीफे आ गए, आप तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, बट अगर आ गए तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली कबूल करेंगे, इस्तीफे करने चाहिए? वो तो सेनेट के इलेक्शंस तो इसमें वैसे ही हो जाएंगे। ज़ाहिर 6 महीने तक तो जो फैसला है वही होना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो सेनेट के इलेक्शंस वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इशू ये है कि मेरी नजर में सेनेट के इलेक्शन होने हैं मार्च में, सेनेट के इलेक्शन होने हैं मार्च में, राइट? तो अगर उससे पहले सिंध असेंबली डिसॉल्व हो जाती है फरवरी के एंड तक, यानी कि वो 60 डेज 90 डेज का पीरियड इलेक्शंस का पूरा नहीं हो पाता, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? नहीं, उस सूरत में सिंध का जो हिस्सा है, जो उनके जो इलेक्शन है, उस हद तक सेनेट का इलेक्शन जो है वो 90 दिन के बाद होगा। बाकी जो है उनका इलेक्शन है वो अपनी रूटीन के ऊपर होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली तो बिल्कुल क्लियर है आई कि क्या होगा। असल जो
کرائسس آپ نے مینج کرنا ہے وہ تو پولیٹیکل کرائسس ہے. سو پولیٹیکل کرائسس جو ہے اس کو مینج کرنا چاہیے, اور میری نظر میں سچویشن اتنی نہیں جائے گی, کیسی ذرا آپ سمجھیے کہ ہائپوتھیٹیکل ایک بات. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, خاص طور پر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سینیٹر مصدق ملک صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. نفیسہ شاہ صاحبہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.